سارا مسئلہ یہ مناظرے ایاک نعبد و ایاک نستعین آیتیں پڑھ کر پوری امت کو کافر قرار دینا، سارے مسئلے 2 منٹ میں پیر صاحب نے کافر کر دیا ہے، 2 منٹ میں پیر صاحب نے کافر کر دیا ہے۔ چلتے چلتے آخری ایک بات میں آپ کو پیر صاحب کی سناؤں، اللہ ان کا فیض ہمارے سینوں پر جاری فرمائے۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مرزا نے مناظرے کا چیلنج کیا، اور یہی آپ کے لاہور کی سرزمین جہاں مینار پاکستان ہے، بادشاہی مسجد کے قریب علاقے کوئی تھا جس میں مناظرہ طے ہوا۔ پیر صاحب گورڑا شریف سے روانہ ہوئے اپنے مریدوں کے ساتھ۔ جس وقت پیر صاحب پہنچے ہیں مناظرہ گاہ کے اندر تو در و دیوار پر چاکنگ تھی کہ پیر صاحب مناظرے سے فرار ہو گئے۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ میں تو اس وقت کا حالت بتاتے ہیں کہ پیر صاحب جو تشریف لائے ہیں تو آپ کے کپڑوں کے اوپر پیوند لگا ہوا تھا۔ آج تو بیٹے مزے کر رہے ہیں نا، آج تو بیٹے مزے کر رہے ہیں۔ میرے والد گرامی ایک بڑی پیاری بات کرتے تھے، کہتے تھے شیر مارتا ہے گدڑ کھاتا ہے، شیر مارتا ہے، شکار کون کرتا ہے؟ شیر کرتا ہے، اور مزے کون کرتا ہے اس پہ؟ گدڑ کرتا ہے، اسے گدڑ شکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ شیر ہے جو مزاروں میں ہے، انہوں نے یہ مار کا فتح کیا ہے، پیچھے والے مزے کر رہے ہیں، تعویذ بیچ رہے ہیں، ٹوپیاں بیچ رہے ہیں، مٹی بیچ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن جو ان کا مشن ہے وہ وہیں پر وہیں رہا، اور وہ کتابیں بھی اب بہت کم چھپتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک گویا کہ سانحہ ہے، بس وہ گدی چومو 1000 کا نوٹ نیچے رکھ دو، ہاتھ چومو تو بوریوں میں پیسے بھرے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن پیر صاحب نے اس لیے یہ دین کی خدمت نہیں کی تھی کہ پھر نوٹوں کی گڈیاں میری اولاد جمع کرے۔ پیر صاحب نے تو ناموس رسالت کے سپاہی ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ جب پیر صاحب لاہور پہنچے تو جب دیکھا کہ ہر جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ پیر صاحب مناظرے سے فرار ہو گئے ہیں، تو پیر صاحب نے فرمایا مرزا کو بلاؤ اور اس کو کہو کہ میں فرار نہیں ہوا، یہ سید موجود ہے مناظرے میں، اور بلاؤ اس کو۔ وہ نہیں آیا تو پھر اس کے چیلے چانٹوں نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں نہیں آیا؟ تو کہنے لگا مجھ پر وحی آئی تھی۔ توبہ، کہ کیا وحی آئی تھی؟ تو اس نے اپنے جو وحی لاتے تھے ان کے نام بھی بڑے عجیب و غریب لکھے ہیں۔ کس کا عجیب و غریب مسخرے والا نام لکھا ہے، یعنی فرشتوں جو بقول اس کے تو عجیب مسخرے نام ہے، کسی کا نام چیلا ہے تو کسی کا نام کیا ہے، اس قسم کے نام ہے، اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس کی کوئی حقیقت ہے۔ وہ تو دماغی مریض پاگل کافر مرتد تھا، اس پر گویا کہ لوگوں نے اور اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ پر وحی آئی ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ پیر صاحب جو ہے وہ سرحد کے اڑیل پٹھانوں کو لے کر آئے ہیں اور تمہاری جان کو بڑا خطرہ ہے، لہذا تم وہاں پر نہ پہنچو۔ پھر پیر صاحب نے آخری خط جب لکھا تو اس کے جواب میں وہ بدک کر گالیاں بہت دیتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا آپ مرزائیوں کے خلاف کیا، ایک تو ناموس رسالت کا مسئلہ ہے۔ میرے پاس 1974 کا آئین کا پورا وہ ترجمہ موجود ہے، اردو بازار میں آپ کو مل جائے گا، آپ کا یہ فرض ہے آپ اس کو لیں اور اس کو پڑھیں۔ 1974 میں جو یہ مکالمہ ہوا ہے پورا قومی اسمبلی کے اندر، یہ پورے دستاویز اب اردو ترجمے کے ساتھ مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔ آپ جا کر کسی بھی مکتبے میں فضلی انسنس یا کسی کے پاس بھی آپ چلے جائیں گے، اس سے کہیں گے جناب 1974 کا وہ دستاویز کہ جو مرزائیوں کے خلاف ہوا تھا وہ کہاں پر ہے، تو آپ کو دے دے گا، آپ اس کو پڑھیں۔ اس میں باقاعدہ جرح جب علماء نے کی ہے اور وہاں سے جب بات چلی ہے تو باقاعدہ اس کے حوالے پیش کیے گئے ہیں کہ اس نے یہ لفظ اپنی زبان سے کہے ہیں کہ جو میری نبوت کا قائل نہیں، اس کو ماں اور بہن کی گالی لکھی اس میں، جو میں مسجد میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ اس کی اولاد ہے اور اس کی اولاد ہے، اس طرح کہہ کر جو ہے وہ اس نے لفظ کہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو مجھے نبی نہ مانے، تو اب میں کہتا ہوں کہ جناب وہ تو گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو مجھے نبی نہ مانے وہ اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد ہے، تو کہ اخلاقی طور پر بھی اس کا بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا؟ تو اس وقت جب پیر صاحب علیہ رحمت نے ایک تحریر بھیجی ہے تو مرزا دراصل اپنے منطقی انجام پر پہنچنے والا تھا، تو شیطان نے اس کے منہ سے کہلوا دیا اور بڑے غصے میں آیا، کہنے لگا اگر میں نبی نہیں ہوں اور میں غلط آدمی ہوں تو مجھ پر پھٹکار ہو، مجھے کوئی قتل نہ کرے، میں وبائی مرض میں مروں گا۔ اور میں کہتا ہوں تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کتابیں میرے پاس موجود ہیں، مرزا کو نہ کسی نے پتھر مارا ہے، نہ گولی ماری ہے، نہ ڈنڈا مارا ہے۔ اس کی کتابوں میں آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ام المومنین بیٹھی تھی اور ان کے پیٹ میں گڑ گڑ ہونا شروع ہوا، تو یہ اٹھے اور گئے اپنے اصلی مقام کی طرف جہاں انہوں نے پہنچنا تھا، وہاں پر گئے اور فارغ ہو کے پھر آئے۔
پھر گئے پھر آئے، پھر گئے پھر آئے، اپنے بیٹے سے کہتے لگتا ہے مجھے وبائی کوئی مرض لگ گیا ہے. خود پہلے کہا تھا کہ اگر میں غلط ہوں، دیکھیں خدا کی قدرت، تو میں کسی وبائی مرض میں مروں، مجھے کوئی نہ مارے. خود کہنے لگا کہ لگتا ہے مجھے وبائی مرض ہو گیا ہے، اور یہ پیٹ میں جو بار بار مروڑ آ رہے ہیں، یہ لگتا ہے کہ مجھے کوئی وبائی بیماری ہو گئی ہے. اس کی خود کتاب میں موجود ہے، گئے آئے پھر وہیں لیٹرین میں مر گئے. اور روایت میں آتا ہے، حدیث میں موجود ہے، صحیح حدیث میں، کہ بندہ جس جگہ پیدا ہوتا ہے اسی جگہ پر وہ مرتا ہے، اور اسی جگہ کی اس کی مٹی ہوتی ہے. تو مرزائیوں کے چلو ذرا میری بات سن لو، تمہارا بھی خاتمہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، نبی پاک کے دامن رحمت میں آ جاؤ. مرزا بنا تھا اس بیت الخلا کی مٹی سے، اور وہ مرا بھی بدبخت وہیں پر، اس لیے کہ اس نے حضور کے دل کو دکھایا تھا، تو اللہ نے اس کو موت بھی دی ہے تو بیت الخلا کے اندر دی ہے، یہ وہاں پر جا کر مرا ہے. تو یہ عبرت کے لیے میں ساری باتیں بتا رہا ہوں، یہ ساری باتیں عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، کہ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہر شور مچانے والے کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، اور ہر چڑھتے سورج کو سلام نہیں کرنا چاہیے. تو پیر صاحب نے کتنی پیاری بات فرمائی. فرماتے ہیں کہ جو مدد میں اللہ سے مانگتا ہوں وہ میں ولی سے نہیں مانگ سکتا، اور جو میں ولی سے مانگتا ہوں وہ خدا سے نہیں مانگ سکتا. فرمایا اس لیے کہ جو اللہ سے مانگتا ہوں وہ تاثیر حقیقی ہے، اور ولی سے جو مانگتا ہوں وہ اظہار محض جو ہے وہ سبب کا ہے. خدا کی تاثیر حقیقی جو ہے وہ سبب نہیں بن سکتی، اور سبب جو ہے وہ مؤثر حقیقی نہیں ہو سکتا. تو میں یہاں پر عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں، میں پھر اپنی بنیاد کو باندھتا ہوں، یہ آخری تقریر ہے اس لیے میں ذرا آہستہ آہستہ انداز میں آپ کو اس کانسیپٹ کو سارا خلاصہ رکھنے کے لیے، کہ سرکار سے لے کر آج تک امت میں ہمیشہ مدد کے حوالے سے، ضرورت کے حوالے سے کانسیپٹ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ تاثیر رب کی سبب یہ ہے، تاثیر رب کی سبب یہ ہے. جس طرح اللہ نے مادی چیزوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مادی اسباب رکھے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے روحانی چیزوں کو تاثیر کو پورا کرنے کے لیے روحانی اسباب رکھے ہیں، روحانی اسباب رکھے ہیں. تو سورہ فاتحہ کے ذریعے شفا ملتی ہے اور دلوں کو جلا ملتی ہے، تو دیتا خدا ہے، کیونکہ مرض روحانی تھا اس لیے اس کی شفا روحانی خدا کی طرف سے آتی ہے، تو سبب بھی سورہ فاتحہ پھر روحانی طور پر بن جاتا ہے. اور اس کو جو کہا گیا کہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے اور رحمت ہے، اس سے مراد یہ کہ جس طرح اللہ نے مادی ضرورت کے لیے مادی اسباب رکھے ہیں، اس طرح روحانی ضرورت کے لیے روحانی اسباب رکھے ہیں. یہ صرف اسباب اور تاثیر کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ اسباب اور تاثیر میں فرق کریں گے تو شرک کبھی نہیں ہوگا. شرک، ایک اور آسان بات کرتا ہوں یہاں پر. ہمارے علماء سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے اپنی زبان سے ایک لفظ یہ کہا، ایک تو تاثیر اور سبب ہے، اس میں بسا اوقات ہماری زبان سے کچھ لفظ ایسے نکلتے ہیں، ہم کسی بھی زبان سے کسی کا تعلق ہو تو کچھ لفظ زبان سے ایسے نکلتے ہیں جو لفظ نکل رہا ہے وہ لفظ اپنے معنی حقیقی پر کبھی بولا جاتا ہے، کبھی اس کے غیر پر بولا جاتا ہے، جس کو حقیقت اور مجاز کہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کہیں میں نے شیر دیکھا، تو واقعی میں اگر آپ نے جنگل میں پھرنے والا، چیر پھاڑ کرنے والا وہ مخصوص جانور اس کی اصل ہیت ہے اس کو کہا، تو یہ لفظ شیر اس جانور کے لیے حقیقی معنی میں ہے. لیکن آپ نے اپنے کسی دوست کو کہا یار تو شیر ہے، شیر، اپنے دوست کو آپ نے یہ لفظ کہا تو شیر ہے، شیر، تو اب یہ لفظ شیر اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ شیر کے اندر جو ایک صفت ہے جرت، تو آپ اس کے تحت اپنے دوست کے لیے مجازی معنی پیش کر رہے ہیں. اور اپنے دوست کو جو آپ شیر کہہ رہے ہیں، یہ شیر اس معنی میں نہیں کہہ رہے کہ جس معنی میں جنگل کے اس جانور کو کہتے ہیں، بلکہ شجاعت اور ضمن میں کہتے ہیں. تو جب لفظ اپنے اصل معنی کے لیے بولا جائے گا تو اس کو حقیقت کہا جائے گا، اور اس کی صفت کو جب دوسرے کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس کو مجاز کہا جائے گا. یہ میں نے مختصر سی بات کی، ایک ہوتا ہے حقیقت، ایک ہوتا ہے مجاز. اسی طرح ہمارے علماء سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے یہ کہے، یہ علامہ تفتزانی نے شرح قائد میں لکھا ہے کہ کوئی اپنی زبان سے یہ لفظ کہے، ذرا غور سے مثال سنیے گا، کہ انبت اللہ البقلا، اللہ نے جو ہے وہ کھیت کو اور سبزے کو اگا دیا ہے، اللہ نے کھیت اور سبزے کو اگا دیا ہے. یہ جملہ آپ صرف سنیے گا، صرف کیونکہ فتوے جملے پر ہوتے ہیں نا. انبت اللہ البقلا، اور ایک نے کہا انبت الربیع البقلا، ایک نے کہا کہ بہار کے موسم میں سبزہ اگایا، اور ایک نے کہا اللہ نے سبزہ اگایا.
ایک کہتا ہے بہار کے موسم نے سبزہ اگایا اور ایک کہتا ہے اللہ نے سبزہ اگایا. ہمارے ان علماء اجل علماء سے جو آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے گزرے ہیں اور ان کی تحقیق پر تمام کا دار و مدار ہے, ان سے پوچھا گیا کہ یہ زبان سے دو لفظ نکلے, ایک کہتا ہے اللہ نے سبزہ اگایا, ایک کہتا ہے کہ بہار کے موسم نے سبزہ اگایا. تو جس نے یہ کہا کہ بہار کے موسم نے سبزہ اگایا اس نے اللہ کا نام تو نہیں لیا, تو کیا وہ اس لفظ سے کافر ہو جائے گا؟ علماء نے کہا سنیں, پہلے یہ بتائے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ اللہ نے سبزہ اگایا اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں, اس لفظ کو تو آپ رہنے دیں. رہا یہ مسئلہ کہ بہار کے موسم نے سبزہ اگایا, تو علماء پوچھتے ہیں یہ لفظ کافر بول رہا ہے کہ مومن بول رہا ہے؟ پہلے درجہ بندی کریں. تو کہنے لگے نہیں کوئی بھی بولے. تو فرما فتویٰ دونوں کا الگ حساب کا ہوگا. کہا کیوں؟ فرما اگر مومن بولے تو اس کا معنی اور ہے, نیت اور ہے, کلمہ تو جا رہا ہے, نیت اور ہے. جس طرح آپ کسی مرد آدمی کو کہے تو شیر ہے تو نیت سے معنی بدلے گا نا, لفظ کو آپ نہیں دیکھیں گے وہاں پر, کیونکہ وہ ناراض نہیں ہوگا کہ او تم نے مجھے چیر پھاڑ جانور بنا دیا, دم والا جانور بنا دیا, جنگل میں رہنے والا جانور بنا دیا, حرام جانور سے مجھے تشبیہ دے دی. نہیں, وہ بھی خوش ہوتا ہے اس لیے کہ وہ بھی جانتا آپ کی نیت وہ تمام گندی صفتیں دینا نہیں ہے, بلکہ آپ کی نیت اس کو جرأت اور بہادر کہنا ہے. تو کلمے کے ساتھ نیت بھی دیکھی جائے گی, کلمے کے ساتھ نیت بھی دیکھی جائے گی. تو اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ بہار کے موسم نے, میرے بچے اس میں اور میرے دوست میرے نوجوان ساتھی اس کو ذرا غور سے سنیں, معتکفین وغیرہ, کہ اس کو یہ پھر جو الجھایا جاتا ہے اس کو آسان مثال میں اس کو سمجھے کہ بہار کے موسم نے سبزہ اگایا. اب علماء کہتے ہیں اگر یہ کافر کہہ رہا ہے تو کافر اس لفظ سے کافر ہی رہے گا, اس لیے کہ کافر کے نزدیک اسباب کی کوئی صورت نہیں ہے, وہ ہر چیز کو مؤثر حقیقی سمجھتا ہے. کہ اگر مومن کہہ رہا ہے تو مومن کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا, اس لیے کہ اس قسم کے جملے قرآن میں موجود ہے. اس لیے کہ مومن جب کہتا ہے تو دل میں حقیقت ہوتی ہے, زبان پر مجاز ہوتا ہے. اگر اس نے یہ کہا کہ بہار کے موسم نے سبزہ اگایا اور وہ مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہی رہے گا, اس لیے کہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ سبزہ خدا اگا رہا ہے, بہار کا موسم سبب بن رہا ہے. بہار کا موسم. اب مجھے یہ بتائیے قرآن میں یہ موجود ہے ساری چیزیں, قرآن میں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں وہ اوبرے او, یہ متکلم کا صیغہ ہے, واحد متکلم کا صیغہ, وہ اوبرے او وہ اوبرے او وہ اوبرے الاکمہ والابرص واحیی الموت باذن اللہ. فرما وہ اوبرے او, میں شفا دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ کے جملے موجود ہیں قرآن کے اندر. وہ اوبرے او, برا یبرؤ مانے شفا دینا ہے. فرمایا اوبرے او, میں شفا دیتا ہوں. اب مانا کریں آپ حضرت عیسیٰ کو کیا کہیں گے آپ کہ وہ کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں, مانا یہی بنے گا دیتا خدا ہے جاری مجھ سے کر رہا ہے, یہی بات ہوگی. دیتا خدا ہے جاری